وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج کا عنوان ہے اعتکاف کے فضائل ثمرات. اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عظمیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کے قرب کا جو ذریعہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے ہر وہ عبادت کرتے تھے باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اور ویسے ہی آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں. اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی عبادت دیکھو تو بے مثل و بے مثال ہے، قرآن کی تلاوت بے مثل و بے مثال ہے. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ جہاں پہ آج ہماری کنڈیشن ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب ہو کر اتنی عبادت کریں کہ بولنے والے بولیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے ہیں اور رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، اور آپ کی عبادت کو دیکھ کر رشک آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور آج ایک طرف جو آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی صدا بلند کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تب جا کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو جب ہم اس عمل سے اسلام میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کو دیکھو، جو کام وہ کرتے ہیں تم بھی کر لو. میرے محبوب تمہارے لیے ہر کام میں نمونہ ہے، بس انہیں دیکھو. تو جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، ریاضات، معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، تجارت، ہر پہلو نبی علیہ السلام کا سامنے کام کاج کے لحاظ سے سامنے ہیں جی، اور آپ کی جوانی، بچپنا، آگے ساری عمر آپ کی سامنے، لوگوں کے ساتھ دین کے معاملات کس طریقے سے آپ نے چلائے، بادشاہوں کے خطوط، بادشاہوں کو خطوط لکھنا، جنگ، جہاد، قتال، یہ سارے معاملات، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود نہیں. لیکن
آپ کو بطور نمونہ دیکھنے کے لیے کچھ پڑھنا پڑے گا، کوئی مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث میں انٹر ہونا پڑے گا، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا۔ تو آج کا یہ ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی پیغمبروں کو تاکید کی۔ عام بندہ نہیں جانتا کہ بیت اللہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پیغمبروں کو تاکید کی، وَعَهِدْنَا، ہم نے تاکید کی پیغمبروں کو کہ انہیں معلوم ہے کہ میرے گھر کی حیثیت کیا ہے۔ وہ سمجھیے ذرا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کیا تاکید کی؟ ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو تم ستھرا رکھو، میرے گھر کے اندر صفائی رکھو۔ حالانکہ وہ دور اور آج کا دور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ تو پھر کیسے لوگ تھے؟ صاف ستھرے لوگ، صاف ستھرا ماحول تھا۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میرے گھر کو ستھرا رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف اس وقت بھی کیا جاتا تھا۔ قرآن میں ذکر آ گیا کہ اس وقت انہیں تاکید کی، اور والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے کہ کوئی عبادت کے لیے آئے تو بیت اللہ شریف کا صحن ماحول بہترین دستیاب ہو کہ وہ عبادت کریں، اور جو طواف کریں طواف کریں، جو اعتکاف کریں وہ اعتکاف کریں۔ تو لہٰذا اس میں واضح موجود ہے اعتکاف کا ذکر۔ اب حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف کل عام 10 ایام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين۔ یہ حدیث پاک ہے، اخرجہ البخاری، امام بخاری نے بھی اس طرح ذکر کیا۔ امام ابن ماجہ سے یہ تلاوت کی گئی، سنن ابن ماجہ شریف سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف کل عام 10 ایام، ہر سال نبی علیہ السلام 10 ایام اعتکاف فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کل عام، ہر سال آپ 10 روزہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اور فلما کان العام الذی قبض فیہ، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، تو اس سال نبی علیہ السلام نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ 20 روز کا، یعنی رمضان شریف گزرتے گزرتے آگے آپ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے تو 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، اور ہر سال آپ پر قرآن ایک بار پیش کیا جاتا۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، ظاہراً آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو عُرِضَ عَلَيْهِ مرتين، اس سال آپ پر 2 بار قرآن پیش کیا گیا۔
یہ وہ قرآن ہے جو آج تک چل رہا ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا نہ کوئی آیت نہ کوئی صورت بدل سکتی ہے، نہ کوئی حرف چینج ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے ہر دور میں بڑی کوششیں کی لیکن خیب و خاسر ہو گئے، قرآن پاک کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکا، بلکہ اللہ نے خود دعویٰ کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے نا، تم اس کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ۔ کفار اس وقت کوششیں کر رہے تھے نا کہ قرآن جب آپ علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو پھر کفار کوشش کرتے تھے کہ ہم اس طرح کی کوئی صورت کوئی آیت بنائیں۔ تو جب وہ کوشش کرتے پھر جب سارے مل کے بیٹھتے کہ جو آپ علیہ السلام پر آج جو صورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، آپ نے پڑھی اور اس کے مقابل ہم نے یہ تیار کی ہے، جب سارے مل کے پھر تلاوت کرتے اور بیٹھتے آپس میں اور آپ علیہ السلام کی تلاوت بھی سنی ہوتی، پھر خود ہی ایک دوسرے کو کہتے کہ جو رسول اللہ پڑھتے ہیں نا یہ اس طرح کی نہیں ہے، اپنا بنا ہوا خود ہی رد کر دیتے کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے، آپس میں لڑ بھڑ کے چلے جاتے۔ اور پھر قرآن نے پھر دعویٰ کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا، فرمایا کہ تمام جن و انس مل کر قرآن کا مقابل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ یہ کسی مخلوق کا تیار کردہ ہے ہی نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے نا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے اپنے محبوب پر، تم کس طرح سے اس طرح کا لا سکتے ہو؟ نہ لا سکے۔ تو حضور کے دور میں لوگ قرآن کی کوئی آیت کوئی صورت نہ لا سکے، اور پھر لوگوں کو بیماریاں اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ کیا کریں، اب بات آتی ہے کرنا پڑتی ہے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے نا اندر یہ ایسے ہونا تھا، یہ ایسے ہونا تھا، صحابہ کرام نے جناب قرآن کو جمع کیا فلاں۔ ارے بھائی یہ عام صحابہ نہیں ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن حضور نے اتارا ہے۔ تمہیں پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ سارا دین تو صحابہ سے آگے آ رہا ہے نا، آپ علیہ السلام نے تیار ہی ایسی ہستیوں کو کیا ہاں جی کہ جن کے سینوں کے اندر پورا دین اللہ نے رکھ دیا حضور کے ذریعے سے، پھر وہ ذریعہ بنے ہیں آگے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں سارے، یہ لائن اللہ نے ہمیں دی ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب قرآن ایسے ہوا، قرآن ایسے ہوا، بہرحال کچھ حاصل نہیں ہوا نہ ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سال حضور کا وصال ہوتا ہے ایک بار نہیں 2 بار قرآن حضور کے پاس اللہ پیش کر دیتا ہے، اور پھر یعنی حضور فرماتے ہیں کہ ہر سال ایک بار جبریل اور میں قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال وصال شریف ہوا اس سال 2 بار جبریل نے حضور کو قرآن سنایا، حضور علیہ السلام نے جبریل کو قرآن سنایا۔ میں اب انہیں کیا کہوں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو 1 پارہ 1.25 پارہ ہی نہیں سننے کی طاقت رکھتے ہیں جی۔ تو یہ تو وہ قرآن ہے کہ جبریل جناب آسمانوں سے حضور کے پاس آتے ہیں اور وہ سارا قرآن سناتے ہیں، اور پھر حضور بھی سارا قرآن سنا دیتے ہیں۔ آج وفات دور کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور جس سال حضور علیہ السلام نے ظاہری وصال فرمایا تو اس سال 1 بار نہیں 2 بار قرآن سنایا گیا ہاں جی۔ تو یہ وہ قرآن پاک ہے بھائی، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں۔ تو اس لیے قرآن سے محبت رکھو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے کتنا حضور کو محبت تھی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے کہ 1 سال اعتکاف نہیں ہو سکا
تو آئندہ برس اور جس سال حضور خاص طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے 20 دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں اعتکاف فرمایا حضور ہیں، اور اعتکاف کا مقصد اللہ کا قرب، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے میں تو عرض کروں گا جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، چاہے مساجد میں چاہے گھروں میں خواتین، پہلے نمبر پر یہ فیصلہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ کے اپنے آپ کو قریب کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ دوستیاں، یہ چکر، اور گھر میں خاتون بیٹھی ہے 4 عورتیں اکٹھی ہو کے اس کی جگہ میں بیٹھی، ارے بھائی پھر اعتکاف نہ کریں۔ اس طرح مسجد میں بیٹھے ہیں جناب، اب کوئی آتا نہیں ہے، جب اعتکاف کے لیے 4 دوست آ جائیں گے پھر جگہ ہی نہیں ملے گی یہاں، اب یہ تو کوئی اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کا مقصد ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جس نے ڈیرا لگایا ہے نا یہاں، وہ کسی کا محلے میں مہمان نہیں ہے، وہ اللہ کا مہمان۔ تو پھر اللہ کا مہمان، آج ہم دنیا میں کسی کے گھر جائیں تو آپ دیکھیں نا کہ میزبان اور مہمان کا کیا تعلق ہوتا ہے، کیا رشتہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے مہمان ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کس کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور اس کو تو آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو پھر مہمان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے جو ایک آدھ آدمی مقرر ہو، جو آئے کھانا پانی دے اور السلام علیکم، بس، اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو بیٹھے ہیں ان کا ایک اپنا شیڈول ہونا چاہیے، 24 گھنٹے اپنی اس ترتیب سے وہ اللہ کے قریب اپنے آپ کو کریں۔ جب 10 روزہ محنت کر دیں گے تو پھر وہ مالک ہے، وہ مالک کبھی اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹاتے، خالی نہیں لوٹاتے کسی کو، پھر یہ رب عز و جل ہے۔ تو اس لیے ہے تو یہ بڑا مشکل کام کہ آج جس کو کہو نا کہ بھئی آپ چلے جائیں، وہ لڑنے کو آتے، ارے بھائی پھر مجبوراً غصہ ہونا پڑتا ہے کہ بھئی اعتکاف کا مقصد فوت ہونے جا رہا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں یہ اب درس و بیان ہو رہے ہیں نا، سنو، نماز بھی پڑھو، درس و بیان سنو، بیٹھو، دین سیکھو، مسائل پوچھو، لیکن ادھر ادھر کی لگانے کے لیے پھر آج کل سب سے بڑی بیماری تو موبائل ہے نا جی۔ اور آج کل کا نوجوان تو اللہ ماشاء اللہ کوئی بیچ میں سے کوئی درس سن لے، کوئی نعت خوانی سن لے، اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، تو وہ تو آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو 100 میں شاید کوئی ایک ہی ملے وہ اچھی بات اس میں سے سن رہا ہو، تو وگرنہ کیا ہوتا ہے، بس وہی آپ جو سنتے ہیں نا، اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اسی طرح میری اپیل ہوگی کہ اعتکاف کے دوران کسی کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا، نہ فون آئیں گے، نہ بات چیت کا چکر بنے گا۔ 10 دنوں کے لیے موبائل بھی گھر، اس طرح جو خواتین اعتکاف کریں ان کے پاس بھی کوئی موبائل نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رکاوٹ بنے گا۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد کہیں سے آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں سے، بس پھر اسی کام کے اندر ہی 10 دن مکمل ہو جائیں گے، پھر ہم جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اعتکاف سے تعلق پکڑتی ہیں، اور جو چیزیں رکاوٹ بنیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما فلما کان من العام الذی مقبل اعتکف 20 یوما۔ اس حدیث میں بھی یہ بتایا کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ فسافر عاماً، 1 سال اتفاق ایسا کہ آپ کو سفر درپیش آ گیا، آپ سفر پر روانہ ہو گئے تو آپ کا اعتکاف اس سال نہ ہو سکا۔ تو فلما کان من العام المقبل، تو آئندہ سال جب آیا تو نبی علیہ السلام نے اعتکف 20 یوماً، آپ نے 20 ایام کا اعتکاف فرمایا۔
سنو تو صحیح نا اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی. ہمارے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم 20 دن کا اعتکاف کرو، ہاں مہینے کا اعتکاف کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 1 سال نہیں ہو سکا تو آئندہ سال 20 روز کا اعتکاف کیا جا رہا ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ امت کے لیے پیغام ہے کہ میں نبی ہو کر، اللہ کا پیارا محبوب ہو کر، میں عبادت و ریاضت اس طرح سے کرتا ہوں اور تم کس طرح سے کرتے. اور آج یہ عبادت بھی چھڑائی جا رہی ہے. یہ ساری اصل ہماری اپنی بد عملیاں ہیں. ہم اپنے اوپر تو دوسروں کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں، لیکن خود ہم بھی تو دیکھیں نا کہ آج اگر ایک عیسائی کا دن آئے تو ان کے عبادت خانوں میں جگہ نہ ملے، تو ہمارے ادھر کوئی آ کے کھڑا ہو تو وہ شرم سے اس کا بھی سر جھک جائے کہ مسلمان ہیں اور ان کا یہ حال ہے، ان کی مساجد ہی ویران پڑی ہوئی. ہاں یہ دن تہوار یہ سارے مذاہب کے اندر موجود ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل میں وہ اپنا تہوار بنا رہے تھے، جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کرونا ہے اور ماسک لگاؤ اور اجتماعیت، اور خود لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اس میں جو نقصان ہوا ہے 45-50 افراد تو ایک پل کے اندر مام مرے ہیں نا، ہلاک ہوئے، اور دوسرے جو ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے اسرائیل میں. تو وہ اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں اس طرح کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب پہنچتے ہیں. اور ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا آج 20واں روزہ ہے، کہ 20 روز گزر گئے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ رات کو تراویح ہوتی ہے اور اس میں وہ قرآن پڑھا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے نازل فرمایا اور حضور علیہ السلام نے عملاً وہ قرآن پڑھ کر صحابہ کو سنایا. آج وہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا بھائی نا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہمارا گھنٹہ 1.5 کھڑا ہونا، یا بجلی کا بل جمع کروانے جاؤ تو وہاں 2 گھنٹے کھڑے رہو وہاں کسی اور کام کے لیے. آج کل تو چینی لینے جاؤ تو چاہے جتنی لمبی لائن ہو، کیونکہ وہاں مقصد ہے نا کہ چینی ملنی ہے، وہ بھی پیسوں سے. تو وہاں پہ ہم لائن میں کھڑے ہیں اپنے ظاہری نظام کو بہتر کرنے کے لیے. تو آخرت کا کوئی نظام نہیں ہے، آخرت کا کوئی نظام نہیں ہے. اس کو بہتر نہیں کرنا. یہ 60 70 80 سالہ کے لیے زندگی کے لیے تو ہم جناب سب مشقتیں برداشت کرتے ہیں. تو اگلی مشقتیں جو ہمیں درپیش ہیں نا جی، وہ بھی بتا دی گئی ہیں قرآن و حدیث میں کہ ہم مرنے کے بعد کن کن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے اور اس کے لیے کیا چاہیے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے. کوئی چیز اللہ رسول نے ہمارے سے نہیں چھپائی. اور پھر یہ اعتکاف تو ایک خلوت ہے، ایک تنہائی ہے کہ بندہ یہ کہہ کر آیا ہے کہ اے باری لا، بس میں تیرے پاس آیا ہوں، بس میں تیرے پاس آیا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں، ہاں میں تیرا مہمان ہوں. تو جب نیت یہ ہے تو اس طرح ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہونا چاہیے وہ بھی ان حدیثوں میں آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے کتنا ہونا چاہیے یہ بھی آ رہا ہے. بس آخری حدیث عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف کا کتنا فائدہ ہے. سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کا جو ثواب ہے، معتکف کے لیے جو درجہ ہے وہ کیا ہے. فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجرى له من الحسنات کعمل الحسنات كلها. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کے بارے میں کہ جیسے ہی وہ اعتکاف میں آتا ہے وَهُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ، کہ وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. جو بازاروں میں گلیوں میں چلتے ہوئے ادھر ادھر جو گناہ پیش آ سکتے تھے
بعض دفعہ اچانک، لیکن اعتکاف کی برکت پہلی تو یہ ہوئی کہ جتنے دن وہ رب کی بارگاہ میں آیا وہ گناہوں سے رک گیا۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، فرمایا کہ اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی، نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، جس طرح کہ وہ تمام نیکیاں اس شخص کے لیے لکھی جاتی ہیں جو ایک نیکیوں والا عمل کر رہا ہے، اور اعتکاف والے کے لیے بھی وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیے نا، اعتکاف والا تو مسجد میں آیا، جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لوگوں سے بھلائی ادھر ادھر، کتنے بار وہ نیکی کے کام کرتا ہے انسان، اور اعتکاف والا تو وہ باہر کے نیکی کا کام نہیں کر رہا، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف بہت بڑی سعادت ہے، اور آج 20 رمضان مبارک ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جی نے توفیق عطا فرمائے سورج غروب ہوتے وقت ان کا اپنی اپنی اعتکاف کی جگہ موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی تاخیر کر دی، یعنی روزہ گھر میں کھولا اور پھر آ گئے، وہ 10 روزہ اعتکاف گیا۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم نے سورج غروب ہوتے ہی بس کوشش کریں کہ 5-10 منٹ بلکہ پہلے اپنی مسجد میں پہنچ جائیں، اور جو خواتین گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں وہ بھی اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے ان کا اپنی اس جگہ میں ہونا ضروری ہے، اور اس جگہ کو وہ مسجد کا حکم قرار دے دیں، عارضی، ظاہر ہے وہ عارضی ایک عشرے کے لیے اس جگہ کو، اس ایریے کو، کیوں ایک مسلح کی جگہ پر تو نظام نہیں چلے گا نا، جو ایک کمرہ ہے، جو ایک مختص ہے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہوتی ہے پہلے بھی عبادت کرنے کے لیے، تو اس کو ذرا وسیع کر کے، اور اگر ایک پورا کمرہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بے شک اس میں کھانے پینے کا اہتمام بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی ایک جگہ ہو کہ جس میں وہ آرام سے کھڑی ہو سکے، بیٹھ سکے، لیٹ سکے، پڑھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی اس جگہ میں پہنچے اور روزہ افطار وہاں پہ کرے۔ اور اسی طرح جو مساجد میں اعتکاف کریں انہیں بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ عصر کی نشست میں کچھ مسائل بیان کریں گے۔ وآخر دعوی